السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی پر۔ آج کی کہانی ایسی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے محبت کی، مگر ایسی محبت جو دراصل ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جو 10 سال تک ایک قاتل کی باہوں میں رہی، مگر اسے یہ خبر تک نہ ہوئی کہ وہ دراصل ایک درندہ ہے۔ یہ ہے کہانی الزبتھ کینڈل اور ٹیڈ بنڈی کی۔ ٹیڈ بنڈی کی زندگی کی شروعات ہی عجیب تھی۔ وہ 24 نومبر 1946 کو پیدا ہوا، لیکن اس کے خاندان نے اس کی پیدائش کو ایک راز بنا دیا۔ اس کی ماں نوجوان تھی اور غیر شادی شدہ، اس لیے خاندان نے اسے نانا نانی کے حوالے کر دیا۔ ٹیڈ نے بچپن اپنے نانا نانی کو والدین سمجھ کر گزارا اور اپنی ماں کو اپنی بہن۔ ذرا سوچئے ناظرین، ایک بچہ جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ اس کے اصل والدین کون ہیں، اس کے دل پر کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ یہی صدمے ٹیڈ کی شخصیت میں اندھیرا بھرنے لگے۔ بچپن میں وہ عجیب حرکتیں کرتا، جانوروں کو تکلیف دیتا، دوسروں کو ڈراتا، جھوٹ بولتا، لیکن ساتھ ہی وہ دوسروں کے سامنے ایک معصوم اور ہوشیار بچہ بن جاتا۔ یہ دھولا پن اس کی پوری زندگی کا حصہ بن گیا۔ ادھر دوسری طرف الزبتھ کلوففر تھی، ایک عام عورت، ایک ماں جو اپنی زندگی میں محبت اور سکون کی تلاش میں تھی۔ وہ اکیلی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے اور اس کی بیٹی کا سہارا بنے۔ اس کے خواب بہت سادہ تھے، ایک گھر، ایک خاندان اور تھوڑی سی خوشی۔ 1969 کی ایک شام سیاٹل میں ایک پارٹی کے دوران قسمت نے دونوں کو ملا دیا۔ ٹیڈ بنی کی شخصیت میں جادو تھا۔ وہ ہنستا تو لوگ متاثر ہوتے، بولتا تو سب خاموش ہو جاتے۔ جب اس نے الزبتھ کو ڈانس کی دعوت دی تو وہ نہ نہیں کہہ سکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الزبتھ نے سمجھا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اصل میں یہ اس کے خوابوں کی شروعات نہیں، اس کی زندگی کا سب سے بڑے ڈراؤنے خواب کا آغاز تھا۔ ٹیڈ بنی نے الزبتھ کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ ٹیڈ اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھتا، تحفے دیتا، اسے باہر لے کر جاتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر الزبتھ کو لگتا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزار سکتی ہے۔ مگر ناظرین، اسی وقت امریکہ میں ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوا۔ 1974 سے لے کر کئی سالوں تک ایک کے بعد ایک لڑکیاں پراسرار طور پر لاپتہ ہونے لگیں۔ یونیورسٹی کی طالبات، پارک میں بیٹھی لڑکیاں، سڑک پر چلتی معصوم بچیاں، سب ایک ایسے قاتل کے نشانے پر تھیں جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اخباروں کی سرخیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ قاتل بہت ذہین ہے، پولیس اس کے سامنے بے بس ہے، اور وہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ٹیڈ بنی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ الزبتھ کے دل میں چھوٹے چھوٹے خدشات جنم لینے لگے۔ ٹیڈ اکثر رات کو غائب رہتا، اس کی گاڑی میں رسی، ہتھوڑے اور عجیب اوزار ملتے۔ کبھی اس کا رویہ یکدم بدل جاتا، کبھی وہ پیار کرتا تو کبھی غصے میں آ جاتا۔ ایک دن اس نے پولیس کو خود فون کیا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ قاتل ٹیڈ بنی ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے، اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ سوچئے ناظرین، ایک عورت جس نے اپنی زندگی ایک مرد کے حوالے کر دی ہو، وہ خود اس پر شک کرے اور پھر بھی اس سے الگ نہ ہو سکے۔ یہ محبت نہیں بلکہ قید تھی۔ ٹیڈ بنی نے درجنوں لڑکیوں کو اغوا کیا۔ وہ انہیں بہانے سے اپنی گاڑی تک بلاتا، جیسے ہاتھ پر پلاسٹر باندھ کر دکھاتا کہ میری چیز اٹھانے میں مدد کرو۔ جب لڑکی مدد کرنے آتی تو وہ اسے گاڑی میں دھکیل دیتا۔ اس کے بعد ظلم، تشدد اور پھر قتل۔ وہ لاشوں کو جنگلوں میں پھینک دیتا، کبھی کبھار ان جگہوں پر واپس آ کر اپنے شکار کو دوبارہ دیکھتا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ٹیڈ بنی اس کے قریب رہ کر بھی کچھ نہ جان سکی۔ 1975 میں ٹیڈ بنی کو پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ پولیس کو اس کی گاڑی سے بیڑیاں اور ماسک ملے، لیکن وہ اپنی باتوں سے خود کو بار بار بچاتا رہا، یہاں تک کہ وہ 2 بار جیل سے فرار ہوا۔ ایک بار لائبریری کی کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا، دوسری بار جیل کی چھت سے سرنگ بنا کر نکل گیا۔ ہر بار اس کے ہاتھوں مزید زندگیاں برباد ہوئیں۔ عدالت میں اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ خود کو بہت پر اعتماد اور ہوشیار ظاہر کرتا۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ قاتل اتنا پر اعتماد کیسے ہے۔ کبھی وہ خود اپنا وکیل بنتا، کبھی مسکراتا، کبھی جج سے ہنسی مذاق کرتا۔ دنیا حیران تھی کہ ایک قاتل کیسے سب کو اپنی شخصیت سے قابو کر لیتا ہے۔ جب حقیقت پوری طرح کھل گئی تو الزبتھ کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ جس شخص سے اس نے محبت کی وہی سب سے بڑا عذاب تھا۔ اس نے اپنی بیٹی تک کو اس درندے کے قریب رکھا۔ یہ احساس